لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، جو لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جو ہمارے بچوں اور عورتوں کو 6 ماہ کے بچے کو بھی ذبح کیا گیا، اس کی جو جڑ ہے وہ جڑ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لا انفورسز سے کہتا ہوں، سیاست کا پیچھے چھوڑ دو، پولیٹیشنز کا پیچھا چھوڑ دو، سیاسی جماعتوں کا پیچھا چھوڑ دو، اور تمہیں بارڈر کی حفاظت کرنی چاہیے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا۔ دیکھیں خان صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے، اور خان صاحب سے پارا چنار کے ایشو پر وقتاً فوقتاً بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ بیرسٹر صاحب کو شرم کرنی چاہیے، بعد میں اس نے قبول کیا کہ ہاں ٹھیک ہے بچے وہاں پر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب ایک متعصب انسان ہیں، اور وہ انتہائی غیر ذمہ دار انسان ہے، اور اسے فی الفور یہ عہدہ چھوڑنا چاہیے۔ وہ اس خطے کے اندر امن نہیں چاہتا، بلکہ وہ مسلسل وہاں پر بے چینی پھیلا رہا ہے، نامنی پھیلا رہا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سید ذیشان حیدر۔ اس وقت میں موجود ہوں لاہور پریس کلب کے باہر، اور یہاں پر احتجاجی دھرنا ہو رہا ہے۔ یہ احتجاجی دھرنا علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، جو کہ مجلس وحدت المسلمین کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور اس وقت وہ سینیٹر بھی ہیں، ان کی کال پر یہ احتجاجی دھرنا ہو رہا ہے۔ اور اس احتجاجی دھرنے کا مقصد شہدائے پارا چنار کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مجلس وحدت المسلمین کے رہنماؤں سے اور اس احتجاجی دھرنے میں شرکا جو لوگ ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ ایکچولی اس دھرنے کا مقصد کیا ہے۔ پارا چنار میں یہ جو ایک عرصہ دراز سے قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس وقت ان دھرنے کے شرکا کے کیا مطالبات ہیں، خاص کر مجلس وحدت المسلمین کے کیا مطالبات ہیں، جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کی ایک اتحادی بھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سوالات کے جواب۔ اس وقت مجلس وحدت المسلمین کے سینئر رہنما آغا علامہ احمد اقبال رضوی صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ دھرنا کیوں ہو رہا ہے، اور ایکچولی پارا چنار کا تنازعہ ہے کیا۔ تو اس حوالے سے وہ تفصیلاً ہمیں آگاہ کریں گے کہ ایکچولی یہ معاملہ ہے کیا۔ آغا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ یہ کوئی مسلکی جو ہے یہ لڑائی جھگڑا ہے یا قبائلی جھگڑا ہے، ایکچوئل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارا چنار کا مسئلہ بہت سیدھا سادہ سا ہے۔ پارا چنار اس ملک کا حصہ ہے۔ پارا چنار ایک بارڈر کا ایریا ہے، 3 طرف سے افغانستان سے ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سرحدی علاقے ہمیشہ ان کو ایک تھریٹ ہوتی ہے ہمسائے ممالک سے، اور بالخصوص افغانستان میں جو صورتحال گزشتہ کئی دہائیوں سے ہے، خانہ جنگی کی کیفیت رہی۔ پھر اب مثلا جو موجودہ حکومت ہے وہاں پر بھی آپ کو معلوم ہے مختلف ملیٹنٹ گروپ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، داعش وہاں پر ایکٹیو ہے، اور دیگر گروپس جو ہیں وہ دہشت گرد تکفیری گروہ جو شیعہ دشمن ہیں، حتیٰ پاکستان دشمن ہیں، وہ وہاں پر ایکٹیو ہیں، لہٰذا وہ اس علاقے کو پرامن دیکھنا نہیں چاہتے۔ دوسری بات یہ کہ خود جو یہ پورا علاقہ ہے کرم کا، یعنی جہاں پر شیعہ بھی رہتے ہیں سنی بھی رہتے ہیں، ہمارے بہت سارے ان علاقوں کے اندر وہ دہشت گرد رہتے ہیں جو کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس ملک کے امن و امان کے دشمن ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر امن و امان ہو، وہ نہیں چاہتے کہ شیعہ سنی کے درمیان اتحاد و وحدت کی فضا قائم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت عام ہو۔ اس میں عالمی قوتیں انوالو ہیں، اور افسوس کے ساتھ ہماری لا انفورسز کی نااہلی کی وجہ سے آج دہشت گرد جو ہیں وہ اپنے عزائم کے اندر کامیاب ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارا چنار کا مسئلہ بہت سیدھا سادہ سا ہے۔ اگر لا فورسز سنجیدہ ہوں، اور اگر ان کے اندر ول موجود ہو، اگر ان کا ارادہ ہو کہ وہ اس خطے کے اندر امن و امان چاہتے ہیں، شیعہ سنی کے اندر ہارمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، چونکہ اہل سنت بھی چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو جائے، اور شیعہ بھی چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو جائے۔ آگے جی، آپ جو موجودہ گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کی، آپ اس گورنمنٹ کے اتحادی بھی ہیں اور کافی عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، تو گورنمنٹ کس وجہ سے فیل ہو رہی ہے وہاں پر امن قائم کرنے میں؟ کیا سیکیورٹی ایجنسیز ان کی راہ کی رکاوٹ ہیں، یا گورنمنٹ کا فیلئر ہے یہ؟ دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی ہمارا عمران خان صاحب کے ساتھ بعض چیزوں کے اوپر سائن ہوا ہے، اور وہ ملکی معاملات ہیں۔ کے پی حکومت کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا الائنس نہیں تھا، اور وہاں پر ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں انہوں نے اپنے بیس کے اوپر وہاں پر اور اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم نے وہاں پر اپنے ایم این اے کو کامیاب بنایا ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی الائنس نہیں ہے ان کے ساتھ،
لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں KP کے، ہم کئی دفعہ ان سے بات کر چکے ہیں، ہماری قیادت بات کر چکی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ وہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس سے بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسے انجام نہیں دے سکتے، یہ لا اینڈ فورسز کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لا اینڈ فورسز کی ذمہ داری پہلے درجے کے اوپر ہے، چونکہ خطہ ان کے کنٹرول میں ہے، سرحد ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن دوسرے درجے کے اوپر کم از کم جو KP حکومت ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کام بھی وہ کر سکتے ہیں اس خطے کے اندر امن و امان کے لیے، اس روڈ کو سیکیور کرنے کے لیے، شیعہ سنی کے درمیان ہارمنی پیدا کرنے کے لیے، جو معتدل قوتیں ہیں انہیں وہاں پر طاقتور بنانے کے حوالے سے، اور جو ایسی کالعدم جماعتیں ہیں کہ جو وہاں پر ایکٹیو ہیں ان کو ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ یہ کام وہ لوگ کر سکتے ہیں لا اینڈ فورسز کے ساتھ مل کر، اور ہماری ان سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ فی الفور وہاں پر امن کو بحال کچھ روز قبل بیرسٹر سیف نے ایک بیان دیا کہ میں اگر چاہوں تو یہ چند گھنٹوں میں راستے کھل سکتے ہیں، تو کیا وہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بیرسٹر سیف کو شرم آنی چاہیے۔ پہلے تو وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ 30 سے زیادہ بچے وہاں پر شہید ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ تو نارملی ہے، نارملی لوگ جو ہیں بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے وہاں پر ہیٹ کے لیے ایندھن موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے وہاں ہاسپٹلز کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب کو شرم کرنی چاہیے، بعد میں اس نے قبول کیا کہ ہاں ٹھیک ہے بچے وہاں پر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب ایک متعصب انسان ہے اور وہ انتہائی غیر ذمہ دار انسان ہے، اور اسے فی الفور یہ عہدہ چھوڑنا چاہیے۔ وہ اس خطے کے اندر امن نہیں چاہتا، بلکہ وہ مسلسل وہاں پر بے چینی پھیلا رہا ہے، نامنی پھیلا رہا ہے، اور متعصبانہ رویہ وہاں پر اس علاقے کے لیے کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے۔ اس حوالے سے خان صاحب سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا یا نہیں؟ دیکھیں، خان صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور خان صاحب سے پارا چنار کے ایشو پر وقتاً فوقتاً بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ PTI کا خود موقف یہی ہے کہ وہاں پر امن ہونا چاہیے، روڈ بحال ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو لا اینڈ فورسز ہیں اور جو KP حکومت ہے جو اس کے اختیار میں، انہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر جی مڈل ایسٹ کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں تو کہیں یہ کوئی شاخسانہ ادھر سے تو نہیں مل رہا کہ وہ جو دہشت گرد گروہ ہے وہ وہاں سے ڈوریاں ہلا رہے ہیں کچھ اس طرح سے، تاکہ پاکستان میں بھی بادم نہیں ہو؟ انٹرنیشنل جو صورتحال ہے اس سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے پاکستان کے مسائل میں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب شام میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا دیگر علاقوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹلی اثر جو ہے وہ پاکستان پر پڑتا ہے، کیونکہ بہرحال ہمارے پاکستانی وہاں پر انوالو ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ یہاں سے پاکستانی وہاں پر گئے ہیں شام میں، اور وہ اس تمام تر عمل میں شریک رہے ہیں۔ لہٰذا اس کا اثر یقیناً پارا چنار پہ پڑے گا، اس خطے کے اوپر پڑے گا، پاکستان کے امن و امان کے حوالے سے پڑے گا۔ میں بہرحال اس حوالے سے حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کل عدم جماعتوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ آپ سے لا اینڈ فورسز سے کہتا ہوں، سیاست کا پیچھا چھوڑ دو، پولیٹیشنز کا پیچھا چھوڑ دو، سیاسی جماعتوں کا پیچھا چھوڑ دو، اور تمہیں بارڈر کی حفاظت کرنی چاہیے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے۔ اگر جی یہ ہو سکتا ہے کہ چند روز بعد یہ معاملات حل بھی ہو جائیں، لیکن اس کا مستقل پارا چنار کا جو ہے یہ معاملہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں، مستقل طور پر تو پارا چنار کا مسئلہ ایسے ہی حل ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، وفاقی حکومت بھی، صوبائی حکومت بھی، لا اینڈ فورسز بھی، آرمی چیف صاحب خود اس میں دلچسپی لیں۔ اگر اس میں حکومت دلچسپی لے گی، سنجیدگی اختیار کرے گی تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسرا، شیعہ سنی علماء وہاں پر جو ہیں، عمائدین ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اس میں ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، اس کی جو جڑ ہے وہ جڑ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی زمینوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ذاتی مسئلہ ہو جاتا ہے، اسے فرقہ واریت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ کچھ دہشت گرد ہیں کہ جو شیعہ سنی کے نام پر یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا وہاں پہ بنیادی طور پہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں کے علماء، وہاں کے عمائدین، وہاں پہ مذہبی جماعتیں، جو ملکی سطح کی مذہبی جماعتیں ہیں اور لوکل سطح کی مذہبی جماعتیں، اگر وہ اس میں رول پلے کریں تو یہ ایک دیر پا امن جو ہے یہاں پر قائم ہو سکتا ہے۔ اگر جی دھرنے کا پورے پاکستان میں اعلان ہوا ہے تو یہ کب تک صورتحال رہ سکتی ہے؟ دیکھیں، دھرنے کا ہم نے اعلان پورے پاکستان میں گریجولی کیا ہے،
آج جو ہے کراچی میں شروع ہوا ہے، لاہور میں شروع ہوا ہے، اور ابھی کوئٹہ میں شروع ہو رہا ہے، اور کل سے انشاءاللہ ملتان میں شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم پورے پاکستان کے اندر انشاءاللہ دھرنا دینا شروع کر رہے ہیں. تمام قوم سے ہم اپیل کر رہے ہیں، تمام عمائدین سے، تمام شیعہ سنی مسلمانوں سے، تمام مذہبی جماعتوں سے، تمام ہمارے جو قومی جماعتیں، شیعہ جماعتیں، ان سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ سب یک جان ہو کر، ید واحدہ بن کر انشاءاللہ ان دھرنوں کو کامیاب بنائیں، تاکہ اس ظلم کے خلاف جو گزشتہ 3 مہینے سے جو ظلم ہو رہا ہے، جو خون بہہ رہا ہے، جو لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، جو لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جو ہمارے بچوں اور عورتوں کو 6 ماہ کے بچے کو بھی ذبح کیا گیا اور ہماری عورتوں کو بھی ذبح کیا گیا، ان کی انگلیاں کاٹی گئیں. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب اس ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے ان دھرنوں کے اندر شریک ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالی مظلوموں کی مدد فرمائے گا اور ظلم کا خاتمہ. آخری سوال آپ کو زحمت دوں گا آغا جی، ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ دھرنے اور احتجاج کے خلاف جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور مومنین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، پرامن طریقے سے احتجاج کرنا ہمارا آئینی، قانونی، شرعی، اخلاقی، انسانی نہ صرف رائٹ ہے بلکہ ہمارا فرض ہے. جہاں ظلم ہوگا وہ ہم صدائے احتجاج بلند کریں گے. ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک انسان ہیں. ہم 30 بچوں کی شہادت دوا نہ ملنے کی وجہ سے، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے اسے برداشت نہیں کر سکتے. ہم ٹل پارا چنار روڈ کو برداشت نہیں کر سکتے کہ بند ہو اور اس کی وجہ سے لوگ ذبح ہوں. لہٰذا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے جو پرامن احتجاجات ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرے. نہ صرف یہ کہ ان کو روکے بلکہ آئین کے مطابق انہیں اجازت بھی دینی چاہیے، انہیں سپورٹ بھی کرنی چاہیے. کوئی حق نہیں ہے وفاقی گورنمنٹ کا، صوبائی گورنمنٹ کا، کہ وہ پرامن احتجاج کے اوپر لاٹھی چارج کرے، آنسو گیس اور شیل پھینکیں ان کے اوپر، یا پھر انہیں جیلوں میں ڈالیں. اگر آپ یہ کام کرو گے، یاد رکھنا 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، آپ کچھ دنوں کے بعد دیکھو گے لوگوں کے اندر ایک ابال آئے گا، اس ملک کے اندر انقلاب آئے گا. پھر نہ تم بچو گے نہ تمہاری صدارتیں اور وزارتیں بچیں گی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی، آپ نے گفتگو سنی علامہ احمد اقبال رضوی صاحب تفصیل کے ساتھ پارا چنار کے معاملے کے حوالے سے گفتگو کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور اس وقت گورنمنٹ کا سٹانس کیا ہے، اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان سے کیا مطالبات ہیں مجلس والوں سے، اور یہاں پر کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور اس دھرنے کو کب تک جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے مجلس والوں نے، جب تک کہ پارا چنار کے مظلومین کے مطالبات منظور نہیں ہوتے. تو بلد والے مسلمین کا یہاں پہ یہ کہنا تھا کہ ہمارے مطالبات نہیں ہیں، جو مطالبات پارا چنار کے لوگ ہیں کہ وہاں کے راستے کھولے جائیں، وہاں پر لوگوں کو خوراک اور ادویات فراہم کی جائیں، کیونکہ وہاں پر بہت سارے ایسے بچے جو ہیں خوراک کی دستیابی اور ادویات کی دستیابی کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں. یہ جائز مطالبات ہیں مجلس والوں کے. آنے والا وقت اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، اور یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، تو اس معاملے کو جلد از جلد جو ہے وہ حل کیا جانا چاہیے. ناظرین، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی پارا چنار کے حوالے سے دھرنا ہوا ہے، کل ہم اس پر مزید رہنماؤں سے کریں گے، وہ تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ جائیں گے. تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پر اس وقت پارا چنار کی خبروں کو اگنور کیا جا رہا ہے. تو آپ ہمارے یہ ویڈیوز آگے اپنے گروپ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی ملے. بہت بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.